السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم یو ایس جرنل دی نیشنل انٹرسٹ کے ایک رپورٹ پر بات کریں گے، جس میں مینشن ہے کہ افغانستان کے ملا ہیبت اللہ کی سوچ اور پالیسیز القاعدہ اور داعش سے ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں تعلیم کو علم، تحقیق یا شعور کے لیے نہیں بلکہ نظریاتی اور شدت پسندی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی تعلیمی نظام تشکیل دی جا رہی ہے جو سوال پیدا نہیں کرتا بلکہ اطاعت، انتہا پسندی اور جہاد کو مخصوص تشریح سکھایا جاتا ہے، جہاں اختلاف، سوال اور تنقیدی سوچ گناہ بغاوت بنا دی جاتی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ مزید ڈیٹیل سے بتانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ جی بہت بہت شکریہ مانو، السلام علیکم۔ سر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے اس پر، جس میں افغان طالبان کی پالیسیز پر بات ہوئی ہے کہ ان کی جو یہ سوچ ہے، پالیسیز ہے، داعش اور القاعدہ اور جتنے بھی ٹیرر تنظیمیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر تعلیمی نظام یا مدرسوں کو اس میں اسی طرح کے پرسیپشنز بنائے جاتے ہیں ان کے کہ آپ کے لیے جہاد ایک فریضہ ہے، نہ کہ کوئی۔ دیکھیں، اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے، ہم اگر اس پہ بات کریں تو ملا ہیبت اللہ کی جو پالیسی ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ القاعدہ اور آئی ایس ایس کے ساتھ اس لیے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک جیسی ہے کہ ان کا ایک شیئرڈ ویژن ہے، مطلب ہے ان کی مشترکہ ایک سوچ ہے، اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ شاید ان کا جو برانڈ آف اسلام ہے وہ بڑا سپریم ہے، یہی حق ہے، اسی پہ تمام لوگوں کو جانا چاہیے، اور پھر وہ ایک لحاظ سے فورس کرتے ہیں کہ اسی چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ مطلب ہے یہ ایک جوائنٹ اینڈ شیئرڈ آئیڈیالوجی ہے، القاعدہ کی بھی، آئی ایس ایس کی بھی، اور افغان طالبان رجیم کی جو سب ملا ہیبت اللہ لیڈ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ بے شک آئی ایس یا داعش کے ساتھ ان کے آپس کے اختلافات مسلکی ہیں، جنگ ہے، ان کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ یعنی تمام دنیا کے اندر ایک خراسان کی ایک اسٹیٹ بنانا ہے، جبکہ افغان طالبان کسی حد تک ہم کہیں کہ اس وقت فوکسڈ ہیں انٹرنل جو کنسولیڈیشن ہے افغانستان میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے۔ بالکل۔ باقی اگر القاعدہ کو دیکھیں تو القاعدہ کی لیڈرشپ نے، چاہے اسامہ بن لادن تھے یا احمد الزواری تھے، افغان جہاد جنگ کے بعد انہوں نے اپنی اطاعت یا بیعت کی تھی ملا عمر کے ہاتھ، اور جب 2021 کے بعد افغان طالبان آئے تو القاعدہ نے دوبارہ ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ ہی بیعت کی، تو اس کا مطلب ان کی آئیڈیالوجی میں فرق نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اگر ہم دیکھیں، میرے خیال میں سب سے جو ضروری چیز ہے، جو فوکس ہے، وہ ان کا ایک کنزرویٹو اور ریڈیکلائزڈ اسلامک مائنڈ سیٹ ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا، القاعدہ کا ہے یا افغان طالبان کا، وہ ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اس خاص دائرہ کار سے باہر نہیں نکلتے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت سراج الدین حقانی اور قندھار کے جو ملا ہیبت اللہ اور ان کے درمیان جو ایک چپکلش ہے، وہ اسی بیس کے اوپر ہے۔ اگر آپ دیکھیں، کل پرسوں سراج الدین حقانی نے پبلکلی ایک جلسے میں کہا کہ افغانستان کے اندر ہم خوف اور دہشت سے حکومت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امن، اتحاد اور پیار محبت سے کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہوا کہ ملا ہیبت اللہ کی ایک ہارڈ لائن پالیسی ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں، اب ان میں ذرا سا ڈفرینس یہ ہے کہ القاعدہ کی یہ سوچ ہے کہ وہ تمام دنیا کے اندر ایک اسلامائزیشن کا میکانزم لے کے چلیں گے۔ فی الحال افغان طالبان نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے افغانستان کے اوپر، لیکن ذرا اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے۔ اس وقت افغان طالبان بے شک مطلب وہ مذہبی اور شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اپنے آپ کو ایک اسلامی ریاست قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کی ڈائیورژن تھوڑی بہت ہو گئی ہے ٹورڈز اکانومی، ٹورڈز پالیٹکس، اب وہ دنیا کے ساتھ سیاست کرنے پہ آ گئے۔ سر، آپ نے مذہبی اور شرعی بات کی ہے، وہ لوگ جہاد تو ایک مخصوص سچویشن میں کیا جاتا ہے، وہ لوگ جہاد کو ایز اے فریضہ، مطلب وہ ان کو میں آپ سمجھا بتاؤں، رہے ہیں۔ یہ جہاد کا جو کانسیپٹ تھا یہ والا، یہ نبراسکا یونیورسٹی نے ہمارے کریکولم کے اندر ڈال کے پاکستان اور افغانستان کے اوپر جو بارڈرنگ مدرسے تھے، جہاد کا ایکسٹریمسٹ فیس، ریڈیکلائز فیس، قتل و قتال کا فیس،
یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالا، جو پچھلے 30-40 سالوں سے ملا ہیبت اللہ اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ سیکھ کے بھی آئے ہیں اور آگے امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب 2021 میں انہوں نے دوبارہ کریکولم ریوائز کیا. ٹھیک ہے، اس کریکولم کے اندر ریڈیکلائز جہاد وہی ایک اطاعت کا ذریعہ ہے. تعلیم ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر، اس تعلیمی نظام کے اندر یہی درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے کفار کو مارنا ہے. یہی القاعدہ کا بھی آئیڈیالوجی ہے، یہی آپ کی طالبان کی بھی آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، پورے خطے کے لیے تو یہی بات وہی ہے کہ یہ تو دیکھیے ابتدا ہے نا. سوچ کیا ہے؟ ملا ہیبت اللہ اور القاعدہ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لیڈرشپ اکٹھی رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر سپورٹ کرتے رہے، ایک دوسرے کو فائنینس کرتے رہے. اس وقت جب سے پچھلی افغان طالبان کی حکومت تھی تو القاعدہ نے سروائیو کیا وہاں پہ رہی ہے. اس وقت کی جو ہے ویلکم کر رہے ہیں بیکاز آف دا آئیڈیالوجی اور ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں قربت ہے. باقی اگر آپ اس وقت سوچ کو دیکھیں تو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے. افغان طالبان کی بھی کوشش ہے کہ یہ تمام ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی وہ ایکسپینڈ کرے، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جائے. اور اس کے لیے انہوں نے الگ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو. وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے. یہی آئیڈیالوجی ہے کہ چائنا کے اندر یوگرز پہ ظلم ہے، چائنیز حکومت وہاں پہ مسجد میں لوگوں کو اذان نہیں دینے دیتی، مسجدیں جو ہے نا غیر آباد ہیں. تو لہٰذا یہاں جو مجاہدین ہیں ٹی آئی پی ترکستان اسلامک پارٹی یا ای ٹی آئی ایم والے، ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کو ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ ایک گلوبل ایکسپورٹ آف ان کا برانڈ آف اسلام ہے. چاہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک سوال الگ ہے. مذہب کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو ٹالرنس سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، جنگ نہیں سکھاتا. تو اگر ان کی یہ ڈیزائن ہے کہ وہ القاعدہ اور آئی ایس کے ساتھ مل کے ایکسپینڈ کریں گے، تو پاکستان میں بھی جہاد کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی تھریٹ کریں. تو یہ رپورٹ کے بعد میرے خیال میں ایک ایپی سینٹر بن رہا ہے بیکاز آف دا ریڈیکلائزڈ ایجوکیشن سسٹم. اب دیکھیں خواتین کے لیے سر، آپ نے خواتین کی بات کی، ایجوکیشن سسٹم کی بات کی. افغانستان میں یا افغان طالبان کی پالیسیز خواتین کے ایجوکیشن پر بھی ایسی ہے، تو آپ دیکھ لیں ان میں شعور نہ ہو. نہیں دیکھیں کریکولم اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یا ہمارے مقابلے میں وہ کڑے نہ ہو خواتین کے حوالے سے. اب دیکھیں یہی سوچ ہے. اب 2021 کے بعد خواتین کے لیے کوئی کریکولم نہیں ہے، ان کے لیے اسکولوں میں جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، مدرسوں میں کوئی تعلیم. اب وہ کریکولم ریوائز ہوگا پھر خواتین جائیں گی. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ تمام دنیا کے لیے خطرہ ہے. بالکل. القاعدہ اور افغان طالبان کے درمیان اس لیے فرق نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ابھی جو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ احمد الزواری کہاں مرے؟ افغانستان کے اندر 2022 میں جب طالبان کی حکومت تھی، افغان طالبان. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے شاید ان کے کوآرڈینیٹس دیے یا ان کے تھرو ٹریس ہوئے. وہ آپس کے اختلافات اقتدار کے لیے ضرور ہے لیکن آئیڈیالوجی ان کی مختلف نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کی مبینہ ویڈیو جو میسج ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ کیا، وہ نظر آیا کہ یہاں سے ریکارڈ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے کوآرڈینیٹس اور تمام میٹا وغیرہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر ہے کہ القاعدہ بڑی پاورفل ہے. پھر آپ دیکھیں یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹ آپ نے دیکھی کہ تقریباً 70 سے زائد القاعدہ کے کیمپس یہاں پہ آپریشنل ہیں. 17 سے زیادہ شہروں کے اوپر القاعدہ جو ہے نا وہ قابض رول کر رہی ہے. یہ سگار کی رپورٹ ہے، ہماری تو نہیں ہے. اب القاعدہ یہاں پہ آپریٹ کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں بظاہر تو ان کی بیعت ملا عمر کے ساتھ تھی، پھر اب ملا ہیبت اللہ کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی مقامی گروپس تنظیمیں ان کو اپنے سسٹم کے اندر لے کے آئی ہوئی ہیں. وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں. وہ بھیلے کو پورا ایک چین بنا ہوا ہے، چین بنایا ہے نا. ظاہری بات ہے 17-18 شہروں کو لوکل کمانڈرز کے تھرو ہی وہ کنٹرول کرتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں بی ایل اے کے لوگ بھی، ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، بی آر اے کی ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے. ٹی آئی پی جو ترکستان اسلامک پارٹی آئی ایم یو جس کو لیڈ کر رہے ہیں عبدالحق ترکستانی جو کہ چائنیز ملیٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تقریباً 200 سے زائد چائنیز ملیٹنٹ کی لسٹ دی ہے افغان طالبان کو. وہ چائنا کو آج انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کی. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا ایک بہت بڑا ایکو سسٹم چل رہا ہے، چین ہے، جس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ سروائیو کر رہے ہیں. اب جس دا انٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد اب تو میرے خیال میں یہ بات اور واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان اس وقت ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے فار دا ایکسپورٹ آف گلوبل ٹیررزم یا گلوبل ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز. ٹھیک ہے نا جی. بحیثیت ریاست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان شاید
کام نہیں کر رہے, وہ بحیثیت نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہے ہیں. ایک جانب تو وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم ان تنظیموں کو سپورٹ نہیں کرتے, ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے, تو دوسری جانب رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مطلب ان کی سوچ اور پالیسیز یہی تیار کر رہے ہیں, یہی نسل تیار کر رہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ بالکل غلط تاثر ہے, یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے, نیریٹو ہے. ان کا اسٹریٹجک الائنس ہے, افغان طالبان کا القاعدہ کے ساتھ بھی ہے, ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہے, ٹی آئی پی کے ساتھ بھی ہے, ہر اس تنظیم کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بیعت کی ہے ملا عمر کو اور اس کے بعد ملا ہیبت اللہ کو وہ فالو کرتے ہیں. تو لہذا آپ اپنے ساتھیوں کے خلاف تو ایکشن نہیں لیں گے. ہاں داعش کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بقول ان کے داعش کو باہر سے لایا گیا افغانستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو امریکی لے کے آئے ہیں, پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ایک نیریٹو وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں. حالانکہ داعش بھی اتنی ہی ظالم ہے جتنی یہ لوگ ہیں. اور دیکھیں خوف کا جو اس وقت تاثر ہے نا, آپ نے لوگوں کو سزائیں دی, لوگوں کو گولیاں ماری, کوڑے مارے, سر عام ڈرایا کہ یہ لاز ہیں اسلام کے, لیکن اسلام کی انٹرپریٹیشن یا اس کی جو مطلب تشریح ہے وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے, اپنی اچھائی برائی ہے, جو بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اسٹریٹجیکل ان کی الائنس ہے القاعدہ کے ساتھ بھی, باقی گروپوں کے ساتھ بھی. ہاں تھوڑا سا آپریشنل ڈفرینس ہے کہ القاعدہ یعنی گلوبلی اپنے آپ کو وہ قرار دیتی ہے کہ وہ گلوبل تھریٹنگ تنظیم ہے, دنیا کو تھریٹ کر رہی ہے. آئی ایس کے اس کا دائرہ کار خراسان اور یہ ایریاز تمام اس کو ہے. ہاں افغان طالبان بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار افغانستان کے اندر ہے, لیکن آپ یہ بتائیں القاعدہ کو سپورٹ کرنا, ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا, بی ایل اے کو سپورٹ کرنا اور ان کو شیلٹر کرنا, کیا یہ دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن اسٹریٹجیکلی یہ اپنے آپ کو ایز اے پالیسی میٹر جھوٹ بھی بولتے ہیں, نیریٹو بھی غلط بلڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 3-4 رپورٹس پتلی آ گئی ہیں, سگار کی رپورٹ ہو گئی, یہ پریزنٹ رپورٹ ہو گئی, تو کلیئرلی ایک کیا کہیں گے اس مطلب ایکو سسٹم کی بات کی آپ نے کہ یہ ایک چین بنا ہوا ہے, اس کی کیا مطلب حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اگر پورے سینٹرل ایشین ریپبلک مطلب ایک معاہدہ کرے ان کے خلاف؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت اب تمام لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم وہ بحیثیت اسٹیٹ یا تو وہ ایکٹ نہیں کر رہی یا کرنا نہیں چاہتی, یا اس کے اتنے اختیارات نہیں. اور جو حالات بتائے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں یہاں القاعدہ بھی طاقتور ہے, یہاں داعش بھی طاقتور ہے, ٹی ٹی پی کے 6-7 ہزار فائٹرز ہیں, پھر آپ دیکھیں یہاں پہ آئی ایم یو بھی ہے, یہاں پہ ٹی آئی پی بھی ہے. تو جب تمام دنیا کی تنظیمیں یہاں موجود ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے خلاف جہاد کر رہی ہیں, تو آپ نے تمام دنیا کے جہادسٹ یہاں اکٹھے کر لیے. اس میں یہ نہیں کہوں گا جو ریڈیکلائزڈ کریکولم نبراسکا یونیورسٹی نے انہی کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو بتا کے ان کو ٹرین کیا, آج اسی کو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو دنیا کو سوچنا ہوگا نا کہ جب آپ نے ایک پری پلانڈ ریڈیکلائزڈ کریکولم یہاں لایا, یہاں کے مدرسوں میں پڑھایا, اب وہی مدرسے کے بچے اب اساتذہ ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی امام ہے, وہ وہی درس آگے لوگوں کو دے رہا ہے. تو اسی وجہ سے افغانستان کا جو ایک ماڈرن کریکولم تھا سائنس, ایجوکیشن, ٹیکنالوجی کے اوپر, اس کو آپ نے ریوائیو کر کے آپ نے ایک یعنی ایکسٹریمسٹ جنگ کو, ریڈیکلائزیشن کو, ایکسپینشنسٹ آف یور اون آئیڈیالوجی تمام دنیا کے اندر, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جو فالوئنگ ہے اسلام کی وہ سعودی عرب سے بھی زیادہ بہتر ہے, وہ پاکستان سے بھی زیادہ بہتر ہے, وہ اچھے مسلمان ہیں. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی؟ اگر ملا غنی برادر جیسا شخص وہ افغانوں کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستانیوں کو وہ پاکستانی کہتا ہے, مطلب ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مدرسوں میں پڑھ کے گئے, اب ہمیں ہی بتاتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں, برے مسلمان. بالکل. کیا کہیں گے سر, بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے, سنگین ہے, اور اسی طرح میران شاہ میں بھی آج کوئی واقعہ ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب تک آپ کا افغانستان کے اندر سینکچوریز رہیں گی, بے شک وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ ہے, بی ایل اے ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے سائٹ پہ بھی ہم چاہیے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, جو نیشنل ایکشن پلان کا انفنشڈ ایجنڈا ہے اس کو کمپلیٹ کریں. آپ کے جو اسپیسیفک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ ڈسلوج نہیں کر سکتے. تیراک کے اندر آپ دیکھتے ہیں مقامی لوگوں نے خود اسپیس دیے کہ آپ ایکشن لیں, وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, کچھ لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے ہوں گے. بلوچستان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بارہا وہاں پہ آرگنائزڈ حملوں کا مقصد 2-3 ہے, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں.
یہاں جو چائنیز ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہاں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک طالبان نہیں ہے, اس میں نارکوٹکس اسمگلر شامل ہیں, ہیومن ٹریفکر شامل ہیں, ایران کے بارڈر کے اوپر جو سپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں. پھر اس میں UAE کا انٹرسٹ ہے, اس میں مڈل ایسٹرن جو ریاستیں ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کہ گوادر یا فار دا سیک آف اٹ یہاں پاکستان اگر کوئی دوسری بندرگاہ ڈیولپ کرتا ہے پسنی کی شکل میں, اور اس کو بھی ایک انٹرنیشنل روٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, بیس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی خدشہ یعنی وہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ شاید وہ امریکہ کو دینا چاہتے ہیں منرل ایکسپلوریشن اور ان ساری چیزوں کے لیے. اس پہ چائنیز کے بھی کنسرن ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی کے اندر چینج نہیں لاتے, میرے خیال میں مسائل رہیں گے. اور افغانستان ایک ایسا رشتہ ہوا زخم ہے کہ جو آل دا ٹائم ہمارے لیے ایک پرابلم رہے گا, کیونکہ چاہے ماضی میں جو غلط پالیسیز تھی ٹھیک پالیسی تھی, آج اگر ہم اپنی پالیسی ریکٹیفائی کر رہے ہیں تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بے شک آج سے 10 سال 15 سال پہلے جس نے بھی افغانستان کے اندر کسی کے کہنے پہ کی یا مجبوری میں مداخلت کی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایک آزاد ملک اپنا کام کرے گا جس طریقے سے وہ جس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, کاروبار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے معاملات اور اسٹریٹجی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ریوائز کرنا چاہیے. ہمیں بالکل ڈپلومیٹک مینز بھی استعمال کرنے چاہیے. لیکن افغان طالبان اس وقت ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کا پلان نہیں ہے, کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. وہ یا تو چندوں پہ چل رہے ہیں, یا ڈرگ منی پہ چل رہے ہیں, یا اسلحہ بیچ کے چل رہے ہیں, یا وہ دہشت گرد ایکسپورٹ کر کے ان کی اکانومی چل رہی. تو اب جب آپ وہاں پہ اسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی, وہ سب سے زیادہ پاکستان, ایران, چائنا کو افیکٹ کریں گے. کیونکہ امریکہ تو دوسری جگہ ہے, برطانیہ دوسری جگہ ہے, جو انڈیا جو ہے نا اس کا بارڈر لگتا نہیں ہے. وہ تو اس یعنی جہاں پہ کبھی بھی انارکی ہوگی وہ جگہ لوگوں کے لیے ایک پراکسی بیٹل زون ہوگا. یمن میں دیکھ لے کیا ہو رہا ہے, یہی چیزیں ہو رہی ہیں. افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے اندر پراکسی جنگز ہو رہی ہیں. تو سوڈان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اب مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنانی ہے کہ ہم اپنے سرزمین کو اور اپنی پالیسی کو کسی دوسرے ملک کے لیے ایز اے پراکسی بیٹل زون فیلڈ استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری پالیسی ہے ٹوٹلی کہ بے شک ہم ٹریڈ بھی نہیں کرتے, ہم ڈیولپمنٹ بھی نہیں کرتے, ہم آنا جانا بھی نہیں کرتے, بس ہمارے لیے آپ ایک چیز ہے کہ ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوگا, یہ بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ ان کی بیک ڈور پالیسی یا بیک ڈور بات چیت شروع ہے افغانستان اور پاکستان کی. دیکھیں بات چیت تو ہمیشہ سے ہونی چاہیے. اس وقت تو دوبارہ ان کی جانب سے باقاعدہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ویزیبلی. لیکن ابھی دیکھیں ریسنٹلی ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی دوغلی پالیسی جو ہے نا وہ ہمیشہ پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں. جو بونڈی بیچ کا واقعہ ہوا ہے سڈنی کے اندر, آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے امریکن نیوز چینل جو CBS تھا اس نے اس چیز کو اٹھایا, پھر اس کے بعد اسرائیلی ہاسٹائل اکاؤنٹس نے کہ پاکستانی انوالو ہے, پاکستانی انوالو ہے, پھر انڈین. اور بدبختی دیکھیں آپ کہ وہ ہاسٹائل افغان ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے کتنا فخر سے جو ہے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا انڈین بھائیوں کے ساتھ مل کے, پھر انڈین بھائیوں نے راہ کے ساتھ مل کے. تو دنیا کے اندر ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کے خلاف بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے, اور وہ ہے فالس نیریٹو کا. اور دیکھیں افغان طالبان اس وقت فالس نیریٹو پہ چل رہے ہیں. ایک آپ دیکھیں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایک یہ نیریٹو کہ پاکستانی تھا پتہ چلا کہ وہ ہندوستانی نکل آیا, وہ انڈین تھا. ٹھیک ہے جی, تو اب ظاہری بات ہے کہ جس نے حملہ آور انڈین نکلا, اب کیا آپ چپ ہو گئے سارے, وہ نیریٹو فوراً بند ہو گیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں, آپ نے افغان طالبان کا ایک اور پروپیگنڈا دیکھا, وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور ظاہر کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی باگرام ایئر بیس پہ ہم نے جو ہے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں, طیارے بنا لی ہیں. بعد میں اب وہاں پہ سیٹلائٹ امیجز واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ دیکھی, اس میں کیا نکلا کہ جناب انہوں نے رنگ کر کے تو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی وہ زمانہ نہیں رہا. ہاں, اب اس کے علاوہ اس سے پہلے جو نیریٹو تھا کہ جی TTP تو یہاں موجود نہیں ہے. اب اقوام متحدہ کہتی ہے, امریکہ کہتا ہے کہ TTP کے ساتھ 8,000 فائٹرز ہیں. ایون ڈنمارک کہتا ہے, بلکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں امریکہ کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ڈپٹی, انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اب دنیا کو چاہیے کہ پریشر ڈالے. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, پریڈکشن نہیں بلکہ بڑی خبر دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انٹرنیشنل دوبارہ ایک بہت بڑا آپریشن شاید افغانستان کے اندر ہوگا. اچھا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بات ہو گئی. آپ نے یہ والی رپورٹ جو آ جائے انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ, یہ اس کے علاوہ آپ کی سگار کی رپورٹ ہے, اس کے علاوہ ملٹری رپورٹس ہیں, واشنگٹن پوسٹ. تو یہ تمام چیزیں ایک طرف جا رہی ہیں کہ اس وقت افغان طالبان رجیم فیل ہو گئی ہے,
وہ اسٹیٹ کو رن نہیں کر سکتی. وہاں پہ انارکی ہے, وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں فلی آپریشنل ہیں, اور وہ افغان طالبان کی مرضی سے آپریشنل ہیں. تو اب تو یار یہ لگتا ہے کہ ایک دوبارہ شاید افغانستان کو صاف کیا جائے, پاک کیا جائے تمام دہشت گرد تنظیموں سے, اور میرے خیال میں تمام ملکوں کا مطالبہ ہے. سینٹرل ایشین ریپبلک دیکھیں, تاجکستان, ازبکستان, کرغستان وہ پریشان ہے, رشین پریشان ہے, آپ کا چائنا پریشان ہے, پاکستان آلریڈی پریشان ہے, امریکنز خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ خطرہ بنتا ہے, اور امریکن کے لیے تو اچھا بہانہ ہے, وہ دوبارہ یہاں کے بیٹھ سکتے ہیں. اب چائنا چاہتا ہے کہ یہ معاملات جلد حل ہوں, لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ جلدی حل ہونے والے نہیں ہیں, اور ہم سون دیکھیں گے یا تو افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, یا خدا نخواستہ ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف جائیں گے جس میں یہی تمام گروپس ہوں گے, اور پھر وہ ایک تاثر یہی دیں گے. جیسے کل بھی ہم نے ایک انٹرویو دیکھا امیر خان متقی کا کہ افغانستان کی سرزمین پہ ہم بیرونی قوتوں کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ساری بیرونی قوتیں افغانستان کی سرزمین پہ آئیں, اپنا کام کر کے چلی گئیں, چاہے وہ برٹش تھے, چاہے وہ امریکی تھے, چاہے وہ کولیشن ٹروپس تھے. ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے جا کے کہیں لندن پہ جھنڈا لہرایا ہو یا کہیں واشنگٹن پہ لہرایا ہو, کیونکہ کہتے ہیں جنگ ہم جیت گئے. تو ایک جو تاثر ہے میرے خیال میں وہ ختم ہونا چاہیے. اسٹبن جو پالیسی ہے ریڈیکلائزیشن کی وہ مزید ایگزسٹ نہیں کر سکتی. بے شک ہم اس میں یہ کہیں گے کہ یہ وہی پالیسی ہے جو کہ نبراسکا یونیورسٹی امریکہ نے سراج الدین حقانی صاحب کے جو ہے والد صاحب کو صدر ریگن کے زمانے میں ٹرانسپلانٹ کر کے ادھر دی تھی, آج وہی کو اس کو آگے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. خوف کا جو سایہ ہے افغانستان کے اندر, جہاں بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر رہی, انسانی حقوق نہیں ہے, بشری حقوق نہیں ہے, جو لوگ حکومت میں طالبان ہیں ان کے علاوہ کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز نہ تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی عکاسی کرتی ہے, بلکہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی عکاسی کرتی ہے. آپ بے شک زبردستی اسلام آپ کسی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے, زبردستی آپ اپنی آئیڈیالوجی امپوز نہیں کر سکتے, لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ لاوا پک رہا ہے, اگر پھٹے گا تو اس سے افغان قوم کو نقصان ہوگا, لیکن ملا ہیبت اللہ اور ان کے ساتھی شاید کہیں پھر پہاڑوں پہ جائیں گے. اس دفعہ تو پاکستان بھی نہیں آ سکتے, اب پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کون شیلٹر کرے گا, آیا ایران کرے گا, چائنا کرے گا, یا امریکہ جہاز میں بٹھا کے پھر لے کے جائے گا, اور صدر ٹرمپ کے ساتھ تصویر آئے گی کسی بھی افغان طالبان لیڈر کی. مجھے تو لگتا ہی ہے, یا پھر مجھے لگتا ہے یہ پھر چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا تو مطلب مرے, یا ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھر گنٹنامو بے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے. پاکستان کم از کم یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو. افغانستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہمارے خطے کے اندر مزید پرابلم کریٹ کری. ایران بھی نہیں چاہتا کہ ڈی اسٹیبلائز ہو, چائنا بھی نہیں چاہتا, لیکن افغان طالبان خود چاہتے ہیں, اور وہ خود موقع دے رہے ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کو کہ وہ واپس ادھر آئیں. کیونکہ اب دیکھ لیں ان تمام رپورٹس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی بات چھپی نہیں رہی کہ افغانستان اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ ہے, نہ صرف سینٹرل ایشیا کے لیے, ایشیا کے لیے, بلکہ تمام دنیا کے لیے. بہت شکریہ ظاہر صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.